الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی، ہم سورۃ الفاتحہ پر بات کر رہے تھے کہ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ ایک نام تو فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی قرآن کریم کا آغاز کرنے والی سورت۔ اسی سورت کا نام الصلاۃ بھی ہے، نماز۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ تو آگے جو مثال دی اس کی وضاحت کی، اس وضاحت میں یہ ہے کہ بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک آیت کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے سورۃ الفاتحہ کو الصلاۃ کہا گیا ہے، یعنی نماز کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا صرف فرض نہیں بلکہ اس کی ہر رکعت میں پڑھنا اس کو لازمی اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ کوئی رکعت اس وقت تک رکعت ہو نہیں سکتی جب تک اس میں سورۃ الفاتحہ کی قرات نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں یہ عنوان قائم کیا ہے کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے، امام کی بھی نہیں، مقتدی کی بھی نہیں، اکیلے کی بھی نہیں، باجماعت بھی نہیں۔ اسی طرح کوئی نماز ہو وہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس سورت کا ایک نام السبع المثانی بھی ہے، 7 وہ آیتیں جو بار بار پڑھی جانے والی، دہرائی جانے والی۔ تو یہ قرآن کریم نے اس کو کہا السبع المثانی، 7 وہ آیتیں جو بار بار پڑھی جانے والی۔ تو نماز میں سورۃ الفاتحہ ہوگی اور پھر اس کی ہر رکعت میں ہوگی تو ہی وہ سبع المثانی بنے گی۔ اور اس سورت کو القرآن العظیم بھی کہا گیا، ام القرآن یا ام الکتاب بھی، یعنی قرآن کا خلاصہ، وہ بھی یہی صورت ہے۔ اسی طرح اس صورت کا ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ الدعاء بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ فضیلت کے بارے میں بھی بہت ساری حدیث ہیں، ایک حدیث میں صرف بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے، اوپر سے زوردار دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج کھولا گیا اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس میں سے ایک فرشتہ زمین پر نازل ہوا ہے اور یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی نازل، اس فرشتے نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ کو 2 نوروں کی، 2 روشنیوں کی خوشخبری ہو۔ آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو بھی وہ 2 روشنیاں، وہ 2 نور نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ تو اس سورت میں، سورۃ الفاتحہ میں آغاز میں ہی انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریف وہ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا۔ رب کا معنی پیدا کرنے والا بھی اور پالنے والا بھی۔ صرف پیدا کر کے بیکار چھوڑ دے تو وہ رب نہیں ہے، بلکہ وہ پالنے والا بھی۔ اور حمد ہے اللہ کی، حمد میں اور تعریف میں فرق ہوتا ہے۔ حمد ہر قسم کی وہ اللہ کی ہے۔ ہماری اردو زبان کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم حمد کا صحیح معنی، مفہوم وہ اردو کے کسی لفظ میں ادا نہیں کر پاتے، ورنہ حمد کے اندر جو معنی کی پختگی، باریکی اور عمدگی ہے وہ لفظ حمد کے ساتھ ہی ادا ہوتی ہے۔ تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، پھر ہم لوگوں کی بھی تعریف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں شخص، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، فلاں بولتا بہت اچھا ہے، فلاں کے اندر یہ خوبی ہے۔ تو تعریف تو ہم لوگوں کی بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اصل میں تعریف تو اور کسی کی ہو سکتی ہے، حمد اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟
اس لیے کہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کی ذاتی خوبی پر ہوتی ہے. حمد اس خوبی کو کہتے ہیں جو کسی کی ذاتی خوبی پر ہوتی ہے. کوئی شخص بولتا بڑا اچھا ہے، کوئی اخلاق میں بہت اچھا ہے، تو وہ ساری خوبیاں اس کی اپنی نہیں، وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہیں نا. اللہ کی ساری خوبیاں اور اس کی تعریفیں ساری اپنی ہیں، اس کی تعریفات ہیں اور اس کی حمد ہے. الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. تو الدین کے بھی کئی معنی ہیں. الدین کا ایک معنی قیامت کا دن ہے، بدلے کا دن ہے. اسی طرح دین کا ایک معنی عبادت کا طریقہ بھی ہے. لکم دینکم ولی دین. اس صورت میں پیچھے ساری کیا بات ہوئی ہے؟ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. پھر انڈ پہ کیا کہا؟ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہاری عبادت کا طریقہ اور میرے لیے. اسی طرح دین کا معنی ضابطۂ حیات بھی ہے. شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایک ضابطۂ حیات مقرر کیا. اسی طرح دین کے اور بھی کئی مختلف معانی ہوتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. بندہ نماز میں کھڑا ہے، یہ سیدھی راہ نہیں ہے؟ سیدھی راہ ہے نا. بندہ نماز میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر بھی بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے. سیدھی راہ پہ ہونے کے باوجود بندہ کہہ رہا ہے مجھے سیدھی راہ دکھا دے. اس کا مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم کے بھی اصل میں 3 معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی اس آدمی کے لیے جو سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اس کا ترجمہ ہوگا یا اللہ تو مجھے سیدھی راہ دکھا دے. دوسرا جس کو سیدھی راہ کا پتہ تو ہے لیکن اس پر چل نہیں رہا، تو اس کے لیے ترجمہ ہوگا کہ یا اللہ تو مجھے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دے دے. تیسرا وہ بندہ جو رستے سیدھے پر چل بھی رہا ہے، جیسے میں نے کہا نماز میں کھڑا ہے، تو اس کے لیے ہوگا معنی یا اللہ تو مجھے سیدھی راہ پر استقامت عطا فرما دے. تو یہ تینوں معنی اس میں ہوتے ہیں. اب ہمیں اپنی کیفیت اور کنڈیشن کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اس کا معنی اور مفہوم ذہن میں رکھنا چاہیے. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. کیا ترجمہ ہے جی اس کا؟ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا. اچھا یہ مشہور ترجمہ ہے. ہم نے جب اپنا پوسٹر بنایا تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ترجمہ اور تفسیر، ترجمہ جو ہے نا، ترجمہ صحیح ہونا چاہیے. یہ غیر المغضوب کا جب ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں نا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، یہ ترجمہ زیادہ اچھا نہیں ہے. زیادہ اچھا ترجمہ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا. جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں غیر المغضوب علیہم، ان پر تیرا غضب نہیں ہوا. فرق سمجھ آیا؟ ولا الضالین، جن پر تیرا انعام ہوا ہے یہ گمراہ بھی نہیں ہے. آئی بات سمجھ؟ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 گروہوں پر، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر. اور غضب کن پر ہوا؟ یہودیوں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین گمراہ سے مراد نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور کون ہے؟ یہی ہیں. یہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث. قرآن کریم کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ 5 طرح سے کی جاتی ہے. کتنی طرح سے؟ 5. ان میں سے پہلا سب سے مضبوط، عمدہ اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ ہی کرو. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ جیسے پہلے ہم نے پڑھا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا. اب انعام کن پر ہوا؟ یہ قرآن ہی دوسری جگہ پہ وضاحت کر رہا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بات سمجھ آئی؟ تو قرآن نے قرآن کی وضاحت کر دی.
اور آگے المغضوب علیہم اور الضالین، اس کی وضاحت کس نے کی؟ حدیث نے کر دی۔ تو قرآن کا پہلا تفسیر کا طریقہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کے دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ قرآن کی وضاحت اور تفسیر حدیث کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ باقی تین بھی ہیں، وہ کسی موقع پہ، مزید مناسب موقع پہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ہے اس صورت میں، اور یہ صورت ایسی ہے، اس کا نام ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے۔ کیا معنی ام القرآن کا؟ میں نے بتایا تھا ابھی، خلاصہ۔ تو جب خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، یہ سمری ہے قرآن کی، تو یہ کیسے ہے؟ اصل میں بنیادی طور پر توحید سارے دین کی بنیاد ہے، اور توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ وہ تینوں قسمیں اس صورت میں موجود ہیں۔ توحید کی تینوں قسمیں اس صورت میں، پہلی توحید ہے توحید ربوبیت۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ ربوبیت کا مطلب اللہ کو رب ہونے میں ایک ماننا، پیدا کرنے کے اعتبار سے اور پالنے کے اعتبار سے وہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ توحید ربوبیت ہے۔ پھر ایک قسم ہے توحید کی، توحید اسماء و صفات، اللہ کے نام اور اس کی خوبیاں، صفات۔ تو اس صورت میں اللہ کے نام اور اللہ کی صفات بھی آئی ہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بھی اللہ کا نام ہے، الرحیم بھی اللہ کا نام ہے، مالک یوم الدین یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو توحید اسماء و صفات بھی اس صورت میں آ گئی ہے۔ پھر اسی طرح تیسری قسم ہے توحید الوہیت، اللہ کو ایک ماننا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی عبادت میں اس کو ایک ماننا۔ جیسے ہم الہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو معبود جس کی عبادت کی جائے، معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی تو یہ ہے توحید الوہیت، اللہ کو الہ ماننا، یعنی معبود برحق ماننا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے توحید کی تینوں قسمیں اس صورت میں آ گئی ہیں۔ تو جو انسان توحید کو مان لے گا، پھر توحید کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، وہ آگے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ اس اعتبار سے یہ صورت قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اس لیے اس کو ام القرآن یا ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی مدد کے بغیر تو نہیں نہ کر سکتے، کہ کر سکتے ہیں، اس کی مدد ملتی ہے، توفیق ملتی ہے تو ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ایاک نستعین و ایاک نعبد، اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ تو مجھے عبادت کی توفیق دے دے، یہ ہونا چاہیے تھا نا۔ تو اللہ نے پہلے نعبدو کہا، اس لیے کہ نعبدو کا ایک معنی توحید والا بھی ہے، کہ یا اللہ ہم تیری ہی توحید کو مانتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی توحید کو ہم مانتے ہیں اور اس توحید کے ساتھ ہی ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ اس لیے نعبدو کا ایک معنی عبادت اور دوسرا معنی توحید۔ جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں آتا نا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی۔ تو اس کا بھی ایک معنی ہے وحدوا ربکم، اپنے رب کی توحید کو سمجھو، اپنے رب کی توحید کو اپناؤ۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اندر اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام یہ آیت پڑھ لے تو تم آمین کہو۔ فإن الملائکۃ، بے شک فرشتے تؤمنون، وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ فمن وافق قولہ قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی سورۃ الفاتحہ کے اختتام پہ نماز میں آمین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو اگر اس وقت میں تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ میچ ہو گئی، ایک وقت میں ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس اعتبار سے یہ صورت بڑی عظیم الشان صورت ہے، فضیلت کے اعتبار سے بڑی اہم صورت ہے، مضامین کے اعتبار سے بڑی جامع صورت ہے۔
شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، اصول تفسیر کی کتاب ہے الفوز الکبیر. اس میں انہوں نے قرآن کریم کے تمام موضوعات کو 5 موضوعات میں بند کر دیا کہ قرآن کی ساری آیتیں وہ 5 موضوعات کے ارد گرد گھومتی ہیں. بس کوئی چھٹا مضمون نہیں ہے قرآن میں، صرف 5 موضوعات ہیں. جی تو میرا چاہتا تھا کہ میں اس میں وہ بتاتا آپ کو، لیکن اب ہم فاتحہ پہ کافی ٹائم لے چکے ہیں. آگے انشاءاللہ کسی دن میں اس کی میں وضاحت ضرور کروں گا وہ 5 مضامین کون سے ہیں، اور وہ سورۃ الفاتحہ میں 5 کے 5 مضامین موجود ہیں. اس اعتبار سے بھی یہ سورت تمام سورتوں کا اور تمام قرآن کریم کا خلاصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ، بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے. اس میں چونکہ ایک واقعہ گائے کا بیان ہوا ہے اس لیے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. وہ واقعہ چونکہ آگے بھی آنا ہی ہے ہمارے سب میں، تو میں ابھی عرض کر دیتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا. قاتل نے اس کو قتل کر کے کسی کے گھر کے سامنے پھینک دیا. اب اس کے قتل کا کیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہوں نے چاہا کہ ہمیں پتہ لگے کہ اس کا قاتل کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسے کرو، ایک گائے کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک حصہ، ایک پارٹ لو، ایک جز لو، اور اس کو میت کے ساتھ ٹچ کرو، میت کے ساتھ مارو. میت خود زندہ ہو کے بتا دے گی کہ میرا قاتل کون ہے. اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل میں گائے کی محبت، تقدس، گائے کے احترام کا نظریہ سرایت کر چکا تھا. اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم. قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت پلا دی گئی تھی. جیسے پانی انسان پیتا ہے نا، اس کے جسم کے ایک ایک انگ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کا اثر پہنچتا ہے. تو اس طرح ان کو گائے کی محبت پلا دی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے گائے کی محبت کو نکالنا چاہتا تھا. چاہتا تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی میت کو زندہ کرتا یا کوئی اور رستہ بنا کے اللہ تعالیٰ قاتل کی تلاش کے لیے لوگوں کے لیے آسانی کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب قاتل کی تلاش تو ان کا مقصد ہے نا، ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ حل کرو کہ ان کو پتہ لگے کہ گائے کچھ کر نہیں سکتی، گائے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتی، گائے معبود نہیں ہے. اللہ نے کہا گائے ذبح کرو. بالآخر وہ لمبی بات آگے آ رہی ہے، ہم بات کریں گے. انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور نتیجتاً اس گائے کا ایک حصہ میت کے ساتھ ٹچ کیا تو میت نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے. اس لیے چونکہ یہ واقعہ یہاں بیان ہوا ہے تو اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. یہاں پر ایک سوال ہے جی، قرآن کریم کی جتنی صورتیں ہیں ان ساری صورتوں کے نام ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کوئی صورت ایسی بھی ہے جس کا نام نہ ہو؟ نہیں ہے نا. میں کلاس میں چلتے چلتے آپ کی توجہ چاہوں گا. کلاس ہے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، نہ یہ جمعے کا خطبہ ہے، یہ کلاس ہے، معلوم ہے نا. میں ساتھ ساتھ سوال بھی کروں گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھوں گا کہ آپ کتنا میری بات کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ہر صورت کا نام ہے. قرآن کریم کی صورتوں کے نام کس وجہ سے، کس بیس پہ، کس بنیاد پہ رکھے جاتے ہیں؟ کیا بیس ہوتی ہے قرآن کریم کی صورتوں کے ناموں میں؟ اس میں کوئی نہ کوئی واقعہ ہوگا صورت کے لحاظ سے، یا کوئی نزول کا اس کا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، ذکر کیا گیا جس چیز کے بارے میں مین ٹاپک ہو. یہ نہیں ٹھیک کہا. پہلی بات ٹھیک ہے، یہ مین ٹاپک والی بات نہیں ٹھیک. کیا سمجھ آئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سورۃ البقرہ میں صرف مین ٹاپک بقرہ ہی ہے؟ اس میں تو بڑے بڑے اہم موضوعات بیان ہوئے ہیں، 40 رکوع ہیں. ہاں اچھا، ہم سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ اس سورت کا جو سب سے اہم حصہ ہے نا اس کی بیس پہ اس سورت کا نام ہے. ایسا نہیں ہے. آئی سمجھ بات؟ اس سورت میں عمومی طور پر وہ لفظ آیا ہوتا ہے اور اس لفظ سے اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. نام رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے ویسے؟ علامت. بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. علامت اور پہچان. جب نام کا مقصد ہی علامت اور پہچان ہے، نام کا مقصد ہی علامت اور پہچان ہے، تو علامت اور پہچان کے لیے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سب سے اہم ہو. آئی نا بات سمجھ؟ اسی طرح اکثر صورتیں، ان کے نام وہ صورتوں کے مضامین نہیں ہیں. صورتوں کے نام صورتوں کے مضامین نہیں ہیں. اب دیکھیں نا، ایک رکوع میں اگر بقرہ کو ڈسکس کیا ہے تو 39 رکوعوں میں اس سے علاوہ باتیں ہیں نا، تو پھر بقرہ اس صورت کا ٹاپک تو نہیں ہے نا. نہ ٹاپک ہے نہ مین ٹاپک ہے. بات سمجھ آئی؟
چلتے چلتے وہ واقعہ آ گیا بطور علامت، بطور نشانی، اس لفظ سے اس صورت کا نام رکھ دیا گیا۔ اکثر صورتوں کے نام اسی طرح ہیں، 2-3 صورتیں پورے قرآن میں جن کا جو نام ہے وہی ان کا مضمون بھی ہے، جو نام ہے وہی اس صورت کا مثلا شاباش، بالکل ٹھیک ہے۔ اور لہب، سورہ نوح اور لہب، نوح اور لہب۔ سورہ لہب، نوح میں جتنی باتیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوئی ہیں اس سے زیادہ تو سورہ ہود میں بیان ہوئی ہیں۔ لہب میں بھی تو ہاں، عنکبوت میں بھی نہیں، ایک جگہ پہ عنکبوت کا ذکر۔ سورۃ الرحمن ہے، ساری اللہ کی رحمتوں کو بیان کرتی ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نام بھی ہے اور مضمون بھی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ سورۃ العصر ہے، نام بھی ہے مقصد بھی وہی ہے، نہیں واقعہ نہیں ہے، واقعہ تو بس شروع میں آ گیا نا، بس اس کے بعد تو ختم۔ تو یہ 3-4 صورتیں ہیں جن صورتوں کے نام ان صورتوں کے مضامین بھی ہیں۔ زیادہ تر نام بطور علامت اور بطور پہچان اور بطور نشانی ہی ہوتا ہے۔ سورۃ القاف، قاف کا کیا مضمون ہے؟ کہف نہیں، اس میں بھی ایک واقعہ کہف کا ہے، اس میں تو اور بڑے واقعات بیان ہوئے ہیں، اس میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اس میں وہ باغ والوں کا واقعہ ہے، تو وہ کہف صرف کہف ہی تو نہیں ہے نا اس میں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ یہ ترتیب نزولی میں 87 نمبر پر ہے، 87 نمبر پر، اور ترتیب توقیفی میں کون سے نمبر پر ہے؟ دوسرے نمبر پر۔ مدنی صورت ہے۔ کیا مطلب ہے جی مدنی صورت کا؟ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں ہیں اس صورت کی۔ اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، الف لام میم۔ ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات۔ قطع سے بنا یہ لفظ، قطع کہتے ہیں کاٹنے کو، قطع کہتے ہیں کاٹنے کو۔ اچھا، ان کو چونکہ کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے، الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کیوں ہیں، ان کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ کیوں ہیں، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کا معنی کیا ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ اللہ نے نازل کیے ہیں تو کیوں کیے ہیں۔ ان ساری باتوں کا جواب اللہ عالم، اللہ ہی جانے۔ حروف مقطعات سارے کے سارے کہ آدھے کسی کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا مطلب ہے، کیا خیال ہے؟ تو یہ آپ قرآن کھولیں ذرا، آخر پہ جب نام لکھے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے تو اس میں لکھا ہوتا ہے یاسین طٰہٰ۔ پوچھے کسی سے یاسین طٰہٰ کیا ہے تو کہیں گے جی نبی علیہ السلام کے نام ہے۔ بھئی اگر نام ہے تو مطلب تو پتا ہوگا نا، پھر سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ غلط بات ہے، نبی علیہ السلام کے ناموں میں یاسین اور طٰہٰ شامل نہیں ہے، یہ تو حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب تو اللہ جانتا ہے، لہذا یہ نبی علیہ السلام کے نام نہیں۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، مجھے جو سب سے اچھی بات لگتی ہے نا، سب سے ویلڈ پوائنٹ لگتا ہے کہ حروف مقطعات اللہ نے کیوں نازل کیے، وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عرب کلام میں اس دور میں اس طرح کے حروف بولنے لکھنے میں آتے تھے، اللہ نے عربی زبان میں قرآن نازل کیا، سو قرآن میں بھی اس طرح کے حرف اللہ نے نازل کر دی۔ اس میں میں نے کہا کئی باتیں ہیں، میں وقت مختصر ہے انتہائی اور میری باتیں لمبی ہو رہی ہیں، ہم ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں تو بہت ساری باتیں، لیکن سب سے اچھا پوائنٹ مجھے یہ لگتا ہے باقی سب کے مقابلے میں، اس کی ایک بڑی سالڈ ریزن ہے میرے پاس، اس کی دلیل ہے، وہ یہ ہے چھوٹی سے چھوٹی بات ہوتی تھی نا تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے پوچھتے تھے اللہ کے رسول یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے۔ کسی حدیث میں ذکر نہیں کہ کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول حروف مقطعات کیوں ہیں، پوچھا کسی نے نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ ان کے لیے روٹین کا معاملہ تھا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک نہیں ہے، شک تو لوگ کرتے ہیں اس میں، کیا خیال ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے لوگ شک؟ قرآن میں کوئی شک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟
تو قرآن کہہ رہا نہیں ہے شک، مطلب ہے شک کا مقام نہیں ہے یہ، اس میں شک نہ کرو۔ لا ریبہ کس معنی میں ہے؟ امر کے معنی میں ہے کہ اصل میں اس میں شک نہ کرو، یعنی یہ شک کی جگہ نہیں۔ فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب ہے ہدایت ہے سب کے لیے، لیکن ملے گی اس کو جو لینا چاہے گا، تقوی والا ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ غیب کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے، ہر چیز کو دیکھ کر پھر ایمان لانا یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا بنیادی تقاضا اور فلسفہ یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن میں ایک آدھ مقام ہے جہاں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، کیا خیال ہے؟ باقی سب جگہوں پہ نماز اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ والمقیم الصلاۃ، ہاں نماز قائم کرنا، اس کا مطلب ہے قائم کرنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے۔ قائم کرنے میں آتا ہے کہ اس کو بر وقت پڑھا جائے، پانچوں نمازوں کو پڑھا جائے، خود بھی پڑھی جائے، گھر والوں کو بھی پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھا جائے۔ یہ چار چیزیں ہیں، اور مردوں کے لیے پانچویں چیز یہ ہے کہ باجماعت پڑھیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے عقیدوں کی اصلاح کی ہے کہ رزق میں نے دیا ہے۔ ہاں بندہ کہتا ہے میں کیوں خرچ کروں، اللہ کہتا ہے اس لیے خرچ کر کے تجھے دیا میں نے ہے۔ ہاں میرے پاس 2 کاپیاں ہیں، میں ایک کہوں میری ایک، دونوں کاپیاں میری فلاں اسٹوڈنٹ کو دے دو، پھر اس کو کہوں بیٹا ایک آپ رکھ لو، ایک اپنی ساتھ کسی اور فرینڈ کو دے دو، تو اس کے لیے دینی آسان ہوگی کہ مشکل؟ نہ اس طرح کرو۔ اور میں نے دی ہے، میں کہہ رہا ہوں دونوں میں سے ایک رکھ لو، ایک کسی کو دے دو، تو مشکل کیوں ہے آپ کے لیے؟ آسان ہوگا نا، آسان ہوگا۔ آپ کہیں گے بھائی استاد صاحب نے دی ہیں، ان کا حکم ہے کہ ایک آپ رکھ لو، ایک کسی کو دے دو، تو آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے دیا ہے اس لیے میری راہ میں دو، تمہارا ہے ہی نہیں، تم کیوں کہتے ہو ہم نے نہیں دینا؟ آئی بات سمجھ؟ ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ آپ اگر سعودی عرب گئے ہو نا تو وہاں سرنگ کے اوپر لکھا ہوتا ہے نفق، نفق کا معنی ہوتا ہے سوراخ، نفق کا معنی اللہ نے کہا ینفقون، خرچ کرتے ہیں، مطلب یہ ہے وہ جو چیز جس میں آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں نا اس میں سوراخ کر لو، تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے رہو۔ آج خرچ کر کے 3 مہینے 4 مہینے سال آپ کو سکون نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں نے 6 مہینے پہلے چونکہ اللہ کی راہ میں اتنے دے دیے تھے اب مجھے نہیں دینے چاہیے، نہیں، مسلسل عمل ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان رہتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے، اور جو آپ کے بعد نازل ہونا تھا اس کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تھا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ ختم نبوت کی دلیل ہے یہ آیت، یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اگر آپ کے بعد بھی نازل ہونا ہوتا تو اللہ کہتا یہ ایمان والے وہ ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی، جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ بعد کا ذکر نہیں ہے اس لیے کہ بعد کا وجود ہی نہیں ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین یہ بنیادی عقیدہ ہے اہل ایمان کا۔ یاد رکھیں دنیا میں 3 مذاہب ہیں، سامی ادیان ان کو کہا جاتا ہے، ریویلڈ ریلیجنز کہا جاتا ہے ان کو۔ وہی کو ماننے والے 3 مذہب ہیں، عیسائیت، یہودیت اور اسلام۔ تینوں آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن یہودی اور عیسائی برائے نام عقیدہ رکھتے ہیں۔ صحیح آخرت کا عقیدہ صرف اہل ایمان کا، اس کی تفصیل پھر کبھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں اللہ نے اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے، اگلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا۔ وہ کافر جو پکے کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت پر آنا چاہتے ہی نہیں ہے، فرمایا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ کئی فرقوں نے اس پر اعتراض کیا، جب اللہ نے مہر لگا دی ہے تو ان کا کیا قصور ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے اس میں؟ بھئی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دی ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ بھئی ان کے عملوں کے سبب کیا نا، بما کانوا یکذبون، ان کے عملوں کے سبب یہ کیا ہے، اللہ نے خود سے نہیں کر دیا۔ اگر اللہ نے کرنا ہوتا تو اللہ باقیوں کے بھی کر دیتا۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے دیکھا ہے، جو آنا چاہتا تھا اس کو ہدایت دکھا دی، جو نہیں آنا چاہتا تھا اس کو محروم کر دیا۔ 7 آیتیں ہو گئی، اور پھر آگے جو 13 آیتیں ہیں نا، آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک، ان 13 آیتوں میں اللہ نے منافقوں کا انداز، ان کے اعمال، ان کے اوصاف اور ان کے معاملات بیان
کیے ہیں۔ منافقوں کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو منافقوں کی کئی نشانیاں اور علامتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں منافق؟ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بڑی نشانی ہے۔ دھوکہ دیتے ہیں، یہاں پر بیان ہوا ہے، کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں، یہ بھی منافقوں کی نشانی ہے۔ اسی طرح ان کی نشانی ہے برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، نماز میں سستی بھی کرتے ہیں اور ریاکاری بھی کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں جو قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی مختلف مقامات بیان ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اعبدوا کا مطلب ہے وحدوا ربکم، اپنے رب کی توحید کو تسلیم کرو۔ پھر اللہ نے نشانیاں بیان کی، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے پانی نازل کیا، اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کا رزق پیدا کیا۔ دیکھو کوئی اور ہے جو یہ کر سکے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت سعید بن زید، سنا ہے آپ نے نام سعید بن زید کا؟ کون تھے سعید بن زید؟ اتنی چھٹیوں کے بعد اتنا سا مسئلہ ہو ہی جاتا ہے۔ سعید بن زید کون تھے؟ کوئی بتائے؟ بکری والا ہے یا کوئی اور ہے؟ میں نے جو پوچھا میرے سوال کا جواب دیں۔ بات آپ کا ذہن کلک کر رہا ہے لیکن پورا نہیں کر رہا۔ میں سمجھ گیا ہوں، میں نے جو پوچھا مجھے وہ بتائیں۔ جی سعید بن زید ہو، اتنے مشہور سے، ہاں حضرت عمر کے بہنوئی تھے، اور ان کا اصل تعارف یہ ہے یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ 10 صحابہ، اب یہ ایک نیا مسئلہ آ گیا، 10 صحابہ، حالانکہ زیادہ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی جنت کی۔ ایک موقع پر ایک مجلس میں 10 کا نام لے کر اکٹھی جن کو خوشخبری دی ہے نا، وہ عشرہ مبشرہ، ان میں سعید بن زید بھی ہیں۔ تو سعید بن زید کے والد تھے زید بن عمر بن نفیل، جاہلیت میں ہی قتل ہو گئے، شام کے علاقے میں جا رہے تھے، لیکن اللہ سے نا دعائیں بڑی کرتے تھے، کہتے تھے یا اللہ تیرا آخری نبی آنا ہے، یا مجھے اس کا امتی بنا دینا، اگر میری قسمت میں نہ ہوا تو یا اللہ میرے بیٹے کو ضرور اس نبی کا امتی بنا دینا۔ قتل ہو گئے بیچارے، اور ان کا بیٹا سعید بن زید وہ مسلمان بھی ہوا اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہوا۔ تو زید بن عمر بن نفیل جاہلیت میں بھی توحید پرست تھے، بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو جاتے، لوگوں کو کہتے عقل کو ہاتھ مارو، اس بکری کو پیدا اللہ نے کیا، اس کا رزق اللہ نے نازل کیا، اس کے لیے بارش کا پانی اللہ نے نازل کیا، اس کو زندہ اللہ نے رکھا، اس کا چارہ اللہ نے پیدا کیا، اور تم اس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیتے ہو۔ ہاں جو یہی باتیں اللہ نے اس آیت میں بھی بیان کی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا اگر تم اس چیز میں شک کرتے ہو نا جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو تم ایک سورت اس طرح کی لے آؤ، ایک سورت۔ یہ چیلنج قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ بیان ہوا۔ ایک جگہ پہ یہاں سورۃ البقرہ میں ایک سورت کا ذکر ہے، سورہ ہود میں 10 سورتوں کا ذکر ہے، سورۃ الاسراء بنی اسرائیل میں مکمل قرآن کا ذکر ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جو چیلنج ہے نا یہ ترتیب سے نہیں نازل ہوا کہ سب سے پہلے کہا گیا ہو کہ قرآن لے آؤ، پھر کہا گیا کہ اگر قرآن نہیں لا سکتے تو چلو 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو ایک صورت لے آؤ، ترتیب سے نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں، میں نے اس پہ جتنا غور کیا اور اسٹڈی کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ترتیب سے بھی ٹھیک ہے۔ میرے پاس اس کی دلیل یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں ایک سورت کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ نازل ہونے کے اعتبار سے کون سے نمبر پہ ہے؟ نہ اس طرح کریں، میں نے ساتھ انگلش بھی بتائی تھی اسی لیے تاکہ غلطی نہ لگے۔ 87 نمبر پر ہے، اور سورہ ہود 52 نمبر پر ہے، اور سورہ اسراء بنی اسرائیل 50 نمبر پر ہے۔ ٹھیک ہے، اب سورہ اسراء ان تینوں صورتوں میں پہلے نازل ہونے والی صورت ہے، اس میں مکمل قرآن کا چیلنج ہے۔ دوسرے نمبر پر نازل ہونے میں سورہ ہود ہے، اس میں 10 صورتوں کا ذکر ہے۔ تیسرے نمبر پر نازل ہونے میں سورہ بقرہ ہے، اس میں ایک صورت کا ذکر ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ ترتیب بنتی ہے نا۔ پھر وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا اپنے گواہوں کو اور بھی سب کو ملا لو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ اگر تم نہ کر سکو اور کر سکتے بھی نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ وہ پتھر کون سے ہوں گے جن کو جلایا جائے گا؟ جن کی وہ عبادت کرتے تھے، ان کو زچ کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، حسرت اور افسوس ندامت میں غرق کرنے کے لیے
ان کے معبودان باطلا کے وہ پتھر بھی جلائے جائیں گے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہو. بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اللہ چاہتا تو کہتا بشرا للذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہہ سکتا تھا نا اللہ ان کے لیے خوشخبری ہے، نہیں کہا. کیا کہا؟ خوشخبری دو. اس کا مطلب کام کا اہتمام ہے کہ بھئی کام کی حیثیت اتنی ہے کہ ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں اپنے نبی کو کہ آپ خوشخبری دیں جن لوگوں نے ایمان لائے اور عمل کیے نیک. ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے اور عمل کیا ہوتا ہے اس پہ بھی آگے کہیں بہت ساری جگہوں پہ چونکہ یہ باتیں آنی ہیں اس پہ کریں گے. فرمایا اتو بھی متشابہہ، جب ان کو پھل دیا جائے گا نا جنت میں تو کہیں گے یہ تو ہمیں دنیا میں ملا، اور ان کو دیا بھی اسی طرح کا جائے گا جو ملتا جلتا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ ملتا جلتا کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے یہ اس چیز سے مانوس ہوتا ہے جس کا اس کو پتہ ہو. کیا خیال ہے؟ جس کا پتہ ہی نہ ہو اس سے مانوس نہیں ہوتا. سیب دیکھنے میں اسی طرح کا ہی ہوگا جیسے کا دروگے والا میں ملتا ہے. ہاں، ذائقے اور لذت میں اور تاثیر میں بڑا فرق ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. دنیا میں جتنی نعمتیں بھی مل جائیں نا، سب سے بڑا خوف انسان کے سر پہ یہ منڈلا رہا ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. یہ نعمتیں رہنی ہیں یا؟ فرمایا خالدون، ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ نے مکھی اور مختلف چیزوں کی مثالیں بیان کی نا. ایک جگہ پہ مکھی کی کر دی، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے عنکبوت مکڑی کی کر دی، ہے نا. اچھا تو لوگوں نے کہا لو ہاں اللہ ہے، اللہ اتنا بڑا اور مثالیں مکھی اور مچھر کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھئی اللہ ہے نا. وہ مثال بیان کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے، وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کم تر چیز کی. وجہ یہ ہے مثال اپنے لیول کی نہیں بیان کی جاتی، مثال اگلے لیول کی بیان کی جاتی تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. لوگوں کو سمجھ آئے. بھئی آپ نے پڑھی اسلامیات، آپ کی تعلیم ہے میٹرک ایف اے، میں آپ کو انجینئرنگ کی بی ایس لیول کی کوئی مشکل سی مثالیں دینا شروع کر دوں، آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. میں کہوں جی اسبا کو حصہ اس وقت ملتا ہے جب ذوی الارحام ختم ہو جائیں، آپ کہیں گے استاد صاحب پہلے یہ تو بتائیں اسبا کہتے کس کو ہیں، ذوی الارحام کہتے کس کو ہیں؟ آپ نے پتہ ہی نہیں ہے کہ ذوی الارحام اور اسبا کہتے کس کو ہیں. تو مثال اس لیول کی ہوتی ہے جس لیول پہ انسان خود ہو. تو یہ لوگوں کے سمجھانے کے لیے اللہ نے مثال بیان. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 28 نمبر آیت میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے. مطلب کیا ہے؟ عدم میں تھے، وجود نہیں تھا. احیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا، مطلب وہ تمہیں وجود دے دیا. ثم یمیتکم، پھر موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ساری چیزیں اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے. یہ آیت اصول فقہ کا بنیادی قاعدہ اپنے اندر لیے ہوئے. اس کے اوپر اسلام کے یوں سمجھ لیں 50% معاملات اس کے اوپر ہیں. اس آیت پہ کون سی آیت؟ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. دو طرح کے معاملات ہیں سارے انسانی زندگی میں، ایک معاملات ہے اور ایک عبادات ہے. معاملات میں اصل الاشیاء الاباحۃ، الاصل فی الاشیاء الاباحۃ. چیزوں میں، معاملات میں اصل یہ ہے کہ سب کچھ حلال ہے، سب کچھ جائز ہے. جو مرضی کرو، جیسا مرضی کھاؤ، جیسے مرضی رہو، ٹھیک ہے، سوائے اس کے جس سے روک دیا. آئی بات سمجھ؟ روکا بہت تھوڑی چیزوں سے کیا ہے، زیادہ چیزیں جائز ہیں. بھئی آپ کہیں کہ جی ہمیں دلیل دیں کہ کاٹن پہننی جائز ہے کہ نہیں، ہاں ہمیں دلیل دیں جی لٹھا پہننا جائز ہے کہ نہیں، کھدر پہننا جائز ہے کہ نہیں. تو یہ دلیل ہے والذی خلق لکم ما فی الارض، ہے ہی سارا کچھ تمہارے لیے. ریشم پہننی نہیں جائز، کیوں؟ دلیل ہے کہ روک دیا. ثم استوى الی السماء، پھر اللہ آسمان پہ مستوی ہوا. کیسے ہوا؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. الاستواء معلوم، عرش پہ مستوی ہے پتہ ہے. کیف مجہول، کیفیت مجہول ہے نہیں پتہ. والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر ہے، اپنی صفات میں بھی علم اور طاقت اور قوت کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ پر. باطل اور غلط عقیدہ ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے. اللہ ہر جگہ پر موجود ہے اور خاص طور پہ ہر بندے کے دل میں اللہ موجود ہے. ٹا دے مندر، ٹا دے مسجد، ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہی، پر کسی بندے دا دل نہ ٹائیں دے وچ رب رہندا ہی. یہ باطل اور غلط عقیدہ ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اور چھوٹے ہوندے سن لڑ پیندے سن، کہندے لڑائی معاف کرو، اللہ دا گھر صاف کرو.
मतलब क्या दिल साफ करो, ये अल्लाह का घर है। सान तो हुण समझ लगी भी उदों इंज कही दस ये ठीक नहीं है। अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है, जब अल्लाह अर्श पे है तो फिर हर जगह पर नहीं है, और जगह हर ऐसी नहीं है कि बंदा वहां जाना पसंद करे। तो अल्लाह के बारे में ये अकीदा रखना कि अल्लाह हर जगह है, ये तो अल्लाह की तौहीन है, ये दुरुस्त अल्लाह इशारत के ज़्यादा करीब है, ये अपनी पावर, ताकत और अपनी पावर, अपनी हिकमत, अपनी बसीरत, अपने इल्म के एतबार से वजूद नहीं है हमारी शारक से ज्यादा करीब, वजूद उसका अर्श पे है। जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों से कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, खलीफा उसको कहते हैं यखलुफून कौमन यखलुफून बाद कौमिन, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। आज हमारे माँ बाप मौजूद है, दादा दादी दुनिया से अक्सरों के जा चुके होंगे, ठीक है, उनके ऊपर वाले तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। फिर हम आ गए हैं तो अब हमारी नस्लें आ रही हैं, फिर उनके बेटे बेटियां पोते पोतियां हमारे चलेंगे और हम जा चुके होंगे। ये है इंसान, इंसान का खलीफा है, इंसान अल्लाह का खलीफा नहीं। खलीफा दो सूरतों में बनाया जाता है, जानशीन नायब दो सूरतों में बनाया जाता है। यहाँ तो बंदा सारे काम खुद ना कर सके तो अपना मुआवन बनाता है, या खुद ना हो तो अपना मुआवन बनाता है। अल्लाह को किसी मुआवन की, किसी खलीफे की ज़रूरत है। फरिश्तों ने अपना तहफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर किया, उन्होंने कहा जी या अल्लाह ये खून बहाएंगे और ज़मीन में फसाद मचाएंगे। उन्होंने जिन्नों को देखा था ना, वो भी यही कुछ करते थे, तो बस हम तेरी पाकी बयान करते हैं तो बस ठीक है। अल्लाह ताला ने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं है, कोई हिकमत है। हिकमत ज़ाहिर करने के लिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत दी, और फजीलत ज़ाहिर करने के लिए अल्लाह ने उनको इल्म दिया। इल्म जो है ना, ये ऐसी ताकत है, नॉलेज इज़ पावर, ये ऐसी पावर, ऐसा ताकत का ख़जाना है कि इसके ज़रिए आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फौकियत और बरतरी मिली है। चीज़ों के नाम अल्लाह ने सिखा दिए। सबसे